السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواز کی حد تک تو ہے کہ ننگے سر بندہ نماز پڑھ لے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم، علماء اہل حدیث کا خادم، میں نے بڑی تحقیق کی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں علماء کو سنا جو دلائل دیتے ہیں احرام کی حالت میں ننگے سر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور اکثر جو ہے یہی مثال دیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، ننگے سر، کپڑا بھی تھا سامنے رکھا ہوا تھا، تو نماز کے بعد صحابی رسول نے پوچھا کہ ننگے سر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہاں سے یہ بھی جواب ملتا ہے کہ متواتر عمل جو تھا سر ڈھانپ کر پڑھنے کا تھا، تبھی تو سوال پیدا ہوا، ورنہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بتانے کے لیے یہاں رکھا ہے کپڑا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی میں عمل کرتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ دیکھیں، عرف عام میں بھی ہمارے بزرگ برادریوں کے، پنجابی ہوں یا پٹھان ہوں یا سرائکی ہوں، کوئی بھی برادری ہو، ان میں بزرگ گزرے ہیں، جو نوجوان ننگے سر پھرتا تھا گلیوں میں یا پھر ویسے کسی کے گھر جاتا، اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ویسے بھی عقل تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم کسی بڑے کے سامنے جائیں تو بن ٹھن کر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مہذب ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی دربار میں آ کر وہاں کھڑا ہونا، کیوں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس متواتر سنت پر عمل کریں کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں۔ ہاں، جواز کی حد تک ہے، علماء اہل حدیث بھی فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا نہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اتنا تعصب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ننگے سر نماز پڑھے تو پھر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑا ہے تو پھر نیچے رکھ کر نماز پڑھیں۔ وہ تو صحابی رسول، اگرچہ اس نے عمل کیا، وہ تو ایک صحابی رسول تھا، شاگرد کن کے تھے، اور وہ ہستی کیسیاں تھیں۔ ہاں، یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک جید عالم دین ہے، اور عرف عام میں وہ مشہور بھی ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرے، ننگے سر نماز پڑھائے، اور یہ بھی عجب بات ہے، میں یہاں ادباً گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسے داڑھی سنت ہے، ویسے جو ہے شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا سنت ہے، مونچھیں کٹانا بھی سنت ہے، تو پھر اسی طرح عمامہ اتار کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو پھر میرے علماء اہل حدیث جو بڑے بڑے عالم ہیں، وہ ننگے سر کبھی نماز نہیں پڑھاتے۔ تو یہاں مجھے آ کر بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ننگے سر نماز پڑھی
تو ہمارے امام کو بھی پڑھانی چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ صرف یہ مقتدیوں کے لیے نہیں، امام بھی اس سنت پر عمل کرتا ہے۔ میں نے تو بارہا دیکھا ہے کہ ہم سے کپڑا، ٹوپی، عمامہ لے کر امام ننگے سر ہے تو وہ کپڑا پہن کر ہی نماز پڑھاتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو سنت تو سب کے لیے لازم ہے۔ جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر کل تیجا ساتا یہ دین اور شریعت ہے تو پھر ایک عالم، بزرگ، مفتی اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کیوں ایسا عمل نہیں کرتا؟ اگر دین کا کام ہے تو پھر تو امام کو بھی کرنا چاہیے، بلکہ اسے بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، صرف مقتدیوں کے لیے کیوں؟ تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ سنت ہے تو پھر امام کو بھی زندہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔